کرین پارٹی کے سربراہ آج گجرانوالہ میں اپنے نجی دورہ پر تشریف لا رہے ہیں۔ کرین پارٹی پاکستان کے سربراہ حافظ محمد سعد رضوی آج گجرانوالہ میں اپنے سابقہ امیدوار کرین پارٹی چودھری بصیرت علی چشتی کی والدہ کے ختم چہلم پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر کرین پارٹی گجرانوالہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد فاروق شاہ سیفی نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ہم اپنے قائد کی تشریف آوری پر نہایت مشکور ہیں اور ان کے استقبال کی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں جاوید وٹو کی اس رپورٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاروق شاہ سیفی صاحب، کرین پارٹی کے سربراہ گجرانوالہ سے ہیں، اور کرین پارٹی کے جو پاکستان کے سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب کل نجی دورے پہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کی تیاری بھی یہ بڑی دھوم دھام سے کر رہے ہیں۔ آئیے ہم حافظ صاحب کی آمد کے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیاری میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل آپ کے سربراہ جو ہیں کرین پارٹی کے حافظ سعد رضوی صاحب گجرانوالہ میں نجی دورے پہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی تیاری کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، عوام کو بتائیں گے آپ؟ جی بھرپور تیاری ہے الحمدللہ۔ آپ تشریف لا رہے ہیں تو الحمدللہ تمام کارکن اور عوام پرجوش ہے اور الحمدللہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا۔ جی حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے کرین پارٹی، اس کا مورال دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مورال دوبارہ بحال کرنے کے لیے آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی اصل میں نا یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا گیا ہے۔ مورال الحمدللہ پہلے سے زیادہ بلند ہے، ہمارے کارکن پہلے سے زیادہ پرجوش ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے تحریک کے ساتھ اور بہت سے ساتھی جڑ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اصل میں آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ میڈیا ہمارے لیے جو ہے بین ہے، اور جتنے بھی مثال کے طور پر چینلز ہیں ان کے اوپر ہماری آواز نہیں آ سکتی، اس وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً ہمارا مورال ڈاؤن ہے۔ ہمارا مورال بلند ہے، شہروں سے لے کر جو ہے یوسیز اور گلی محلے اور گھر گھر تک تحریک لبیک سرایت کر چکی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک لبیک کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا ثابت کرتی ہے۔ جی شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ عوام پہ موجودہ گورنمنٹ نے بم کی صورت میں گرا دیا ہے، یہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے، اس بارے میں آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ اصل میں جی ہم بھی عوام کے ساتھ مجبور ہیں، جی ہمارے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ عوام ہمیں قوت اور طاقت دیں، ووٹ کی صورت میں ہمیں اقتدار میں لے کر آئیں تو الحمدللہ ہم ان کو ریلیف دلائیں گے۔ یہ لوگ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، اور جو جملہ بھی ان کے لیے کہا جائے وہ چھوٹا ہے۔ انہوں نے ملک کو لوٹ کر کھایا، اور جو چور ہوتے ہیں وہ ڈکیٹی اور چوری باہر کرتے ہیں، یہ ایسے چور ہیں انہوں نے اپنا ملک لوٹا، اپنی ماں کو لوٹ دیا۔ اسی لیے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ سب مل کر ایک بار چانس دیں۔ اگر کرین پارٹی ایک بار آ گئی تو انشاءاللہ جتنے دیے بجھ چکے ہیں وہ چراغ روشن ہوں گے، جتنے گھروں کے اندر جو ہے نا اس قدر مایوسی چھا گئی ہے وہ زندگی ان کی دو بر ہو گئی، جینا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان گھروں میں بہاریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، غریب غریب نہیں رہے گا، انشاءاللہ وہ اس لیول پر چلا جائے گا، امیر اور غریب دونوں ایک جیسے ہوں گے، ایک جو ہے لیول کی زندگی گزاریں گے، اور ایک بنیادی جو حقوق ہیں ساروں کو اسلام دیتا ہے، انشاءاللہ تحریک لبیک بنیادی حقوق سب کو دلوائے گی۔ جی شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو فلسطین پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کو کیا اس بارے میں عمل درآمد کرنا چاہیے اور انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ حکومت کیا کردار ادا کرے گی؟ یہ لوگ بے حس ہیں، کھا پی کے چوڑے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی مرتا مر جائے، کوئی کتا مر جائے تو ان کو یاد آ جاتا ہے، کہیں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو ان کو یاد آ جاتا ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہو رات کو ان کے لیے داتیں کھل جاتی ہیں۔ کوئی غریب مسکین، اقبال نے کہا تھا چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اصل میں یہ تھا کہ اگر کہیں بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کے دل کے اندر تکلیف پہنچنی چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے گئے جس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔
57 इस्लामी ममालिक हैं, ये बिल्कुल मुर्दा हैं, बेजान हैं, इनके अंदर कोई कुव्वत और ताकत ही नहीं कि जवाब दे सकें। इसराइल के साथ भरपूर खड़ा है अमेरिका, और भरपूर तरीके से यूरोपियन कंट्रीज साथ खड़ी हुई हैं। इसलिए हम मुसलमानों को अपील करते हैं कि आप लोग साथ दें। ये कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर इस तरह कटेगा नहीं, बर्मा में इस तरह बेटियों की इज्जतों को तार तार नहीं किया जाएगा। इस तरह क्रेन पार्टी जो है किसी तरह जब ये आ गई तो इंशाअल्लाह किसी भी फलस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, और हम ईंट जो मारेंगे तो उसका जवाब पत्थर से देंगे। हमारे लिए ये एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये एक भरपूर आवाज उठा देगा तो किसी की जुर्रत नहीं होती। असल में ये खुद बिके हुए लोग हैं, इसलिए हमारे फलस्तीनी भाई काट रहे हैं। जी थैंक यू। ओके। जी ये हाफिज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फारूक शाह सैफी बात कर रहे थे। इनका कहना है कि अवाम क्रेन पार्टी को एक दफ़ा मौका दे, इंशाअल्लाह ताला मुल्क में इनकलाब ला के छोड़ेंगे और अवाम देखेगी कि वाकई इनकलाब आ चुका है।